السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے دماغ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، جب بھی آپ کیا ہے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں گندے گندے وسوسے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں بھی گندے خیال آتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پر بیٹھتے جیسے ہی ہیں گندے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے یہ گندے خیالات کیوں آتے ہیں اور گندے خیالات سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو پوری دیکھیں گے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور میں آپ سے ایک اسلامی سوال ضرور کروں گا اور اس سوال کو جواب دے کر کیا ہے ضرور جائیں گے پیارے اسلامی بھائی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے دماغ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے دماغ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں تو کیا آپ کو شرمندگی ہوتی ہے؟ کیا آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں شرمندگی تو ہوتی ہے اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں اور اسے شرمندگی ہوتی ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے، تو سمجھ لو اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کے ایمان کیا ہے سلامت ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اور جس کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے تو اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے اور ایمان سلامت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، اگر گندے خیالات آتے ہیں، بندے کو شرمندگی ہوتی ہے، بندے کو کیا ہے عجیب سا لگتا ہے، تو سمجھ لو ابھی ایمان اس کا محفوظ ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے اگر آپ کو گندے گندے خیالات آتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو کیا ہے جب آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں یا تنہائی میں بیٹھے ہیں تو آپ سمجھ لو آپ کے دماغ سے گندے خیالات دور نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کو نماز کی حالت میں گندے خیالات آئیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی نیت کو ٹائٹ کرنا ہے، نیت جو باندھتے ہیں اس کو ٹائٹ کر لیں، انشاءاللہ الحمدللہ گندے خیالات دور ہو جائیں گے۔ یہ نماز کی حالت میں طریقہ بتا رہا ہوں گندے خیالات سے دور کرنے کا۔ اور احیاء العلوم کے اندر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کی کیا ہے رگوں میں اس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اور وہ بیان فرماتے ہیں امام محمد غزالی کہ جس کو گندے گندے خیالات آتے ہیں تو سمجھ لو کیا ہے اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کا ایمان ابھی سلامت ہے۔ اور شیطان وہیں جاتا ہے جہاں اس کو کچھ ملتا ہے، چور وہیں چوری کرتا ہے جہاں اس کو مال ملے گا، ٹھیک ہے، وہاں چور چوری نہیں کرے گا جہاں مال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان اسی کے پاس جائے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان اس کا محفوظ ہے۔ تو شیطان انسان کے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے قرب اختیار کرتا ہے، جب اللہ کی طرف آتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، شیطان اس کو اچھے راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو آپ کو شیطان کو بھگانا ہے، شیطان کو دور کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے پیارے اسلامی بھائیوں؟ دیکھیے اگر آپ کو شیطان دکھ کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو استغفر اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں گندے خیالات آئیں تو آپ کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بائیں طرف آپ کو تھوک دینا ہے، تھتکار دینا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور دیکھیے یہ شیطان کو بھگانے کا، شیطان کو دور رکھنے کا یہ طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ تنہائی اختیار نہ کریں، کیونکہ بندہ جب تنہائی اختیار کرتا ہے، اکیلا کمرے میں رہتا ہے، روم میں رہتا ہے، جب عوام کے اندر اپنے گھر والوں میں پریوار میں نہیں بیٹھتا ہے اور اکیلا رہتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے، تو شیطان زیادہ تر اس پہ وار کرتا ہے، شیطان اس کو زیادہ بہکاتا ہے، شیطان اس کو زیادہ کیا ہے اپنے جھانسے میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو گندے خیالات آتے ہیں، شیطان دکھ کرتا ہے، تو آپ کو اپنے پریوار والوں میں بیٹھنا ہے، گھر والوں میں بیٹھنا ہے، زیادہ تنہا نہیں رہنا ہے، زیادہ اکیلے نہیں رہنا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، آپ کو کیا ہے پریشان کر رکھا ہے شیطان نے، تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ دن بھر میں کیا ہے 100 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ استغفر اللہ کی کثرت ضرور کرنی ہے، استغفر اللہ آپ کو ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ جب آپ استغفر اللہ کی کثرت کرنا شروع کر دو گے، جب آپ اپنے دن کو اس طریقے سے گزارو گے تو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، یعنی کہ جب آپ اچھے کام میں اپنے وقت کو کیا ہے لگا دو گے، اپنا وقت سارا اچھے کام میں لگاؤ گے، تو انشاءاللہ شیطان پھر آپ کے پاس نہیں آئے گا، شیطان آپ کے پاس آپ کے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ مجھے امید ہے جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس بات سے پریشان تھیں کہ گندے گندے خیالات سے، تو انشاءاللہ جو میں نے بتایا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ الحمدللہ، پھر گندے گندے وسوسے خیالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔
मैं आपसे, मुझे उम्मीद है हमारे इस्लामी भाई, हमारे नाजरीन समझ गए होंगे, और मैं आपसे एक इस्लामी सवाल ज़रूर करूंगा, हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें उसका सवाल का जवाब देकर ज़रूर जाएंगे। देखिए, मैं सवाल ये करूंगा कि कुरान मुक़द्दस की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है, ये बताकर जाइए आप। कुरान मुक़द्दस की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या है, दुनिया में लाख चेहरे हैं, दुनिया में लाख चेहरे हैं, लेकिन क्या है, सबसे हसीन चेहरा मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है। तो दुरूद पाक पढ़कर अपने प्यारे नबी का प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा।